طاقت ہو, چاہے فوجی طاقت ہو, چاہے ایجنسیوں کی طاقت ہو, چاہے اور بھی جتنی بھی قسم کی طاقتیں ہوں, ان کا زوال لازمی آتا ہے. اور مظلوم کو جب تک انصاف نہیں دیں گے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو آج ہم لوگوں نے جو مطالبات رکھے ہیں حکومت کے سامنے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور صدر عارف علوی صاحب, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جنرل عاصم منیر جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان سب کو یہ التجا کی ہے کہ ہمارے یہ 5 مطالبات فوری طور پہ مانے جائیں, کیونکہ ہم لوگوں کو دیوار سے لگایا جا چکا ہے. ہماری بے بسی, ہماری مظلومیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. ہماری ڈیسپریشن ہمیں مزید صبر کرنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ مطالبات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے تمام جبری گمشدہ افراد جو کمیشن میں ہیں, کسی بھی تنظیم کے پاس ہیں, بلوچ مسنگ پرسن, سندھ مسنگ پرسن, ڈیفینس آف ہیومن رائٹس, HRCP یا اسی طرح کی پشتون تحفظ موومنٹ, کسی بھی تنظیم کے پاس جتنی بھی لسٹیں موجود ہیں ان میں تمام جبری گمشدہ افراد کو فوری طور پہ بازیاب کیا جائے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے, کوئی شواہد موجود ہیں ان لوگوں کے خلاف, تو عدالتیں موجود ہیں, آپ ان کو عدالتوں میں لے کے آئیں اور ملک کے قانون کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو کمیشن آف انکوائری ہے جو گزشتہ 12 سال سے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جو نہ ہمیں انصاف دے رہا ہے, نہ ہمیں جینے دے رہا ہے, جس میں ہم لوگ چکر کاٹ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, غریب لوگ, مسکین لوگ, ان کے پاس کرایہ نہیں ہے, وہ آتے ہیں اور 2 منٹ میں انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ تو بتاتے ہیں کہ ہم پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی باری ختم ہوگی, چلے جائیں. یہ کمیشن بند کیا جائے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جو کہ سچائی کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ بتائے کہ ہمارے پیارے زندہ ہیں یا نہیں. اگر زندہ ہیں تو ان کا قصور بتائے گا وہ کمیشن, اور اگر وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ قبر بتائے گا کہ کہاں ہے ہمارے پیاروں کی قبر, تاکہ ہم وہاں جا کے فاتحہ پڑھ سکیں. جو بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں وہ اپنی عزت گزارے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم بیوہ ہیں یا ہم ابھی تک ہم اپنے شوہر کی بیوی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو سوشل ایشوز ہیں. کتنی ایسی بہنیں ہیں, معصوم بیٹیاں ہیں جن کو پریشرائز کر کے ان کے گھر والوں نے خلا دلوا دیا ہے, کیونکہ وہ 10 سال سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھیں اور ان کی دوبارہ شادی کروا دی گئی ہے. تو یہ وہ مسئلے ہیں جس کے لیے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ 12 سال تک لٹکائے گا نہیں, وہ فوری فیصلے کرے گا, سچ بتائے گا کہ کیا ہوا ہے, زندہ ہے, نہیں ہے, کہاں ہے, قبر میں چلا گیا ہے یا کسی قید خانے میں پڑا ہوا ہے, بیمار ہے, اپاہج ہے, دماغی توازن کھو چکا ہے. جو بھی کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے سچائی سے وہ کمیشن بتائے گا. تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ, چیف جسٹس پاکستان, ہماری وہ پیٹیشن جو ہم نے 9 اکتوبر 2023 کو داخل کی ہے, جس میں یہ تمام ضمنی معاملات, جبری گمشدہ افراد, انٹرمنٹ سینٹر, پروڈکشن آرڈر کیسز, کرونک کیسز, شارٹ ٹرم ڈس اپیئرنسز, سب کی بات کی ہے اور اس کو فوری طور پہ لگایا جائے. ہائی کورٹوں میں جتنے کیس پینڈنگ ہیں, 60-70 سے زیادہ کیسز ہائی کورٹوں میں پینڈنگ ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. جاتے ہیں کینسل ہو گیا, جاتے ہیں جی 2 مہینے بعد کی ڈیٹ بڑھ گئی ہے, 2 مہینے بعد جاتے ہیں جی کینسل ہو گیا, بس رسمی خانہ پوری, جھوٹی رسمی کاروائی, کچھ بھی نہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لواحقین, آپ کے عینی شاہد ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہائی کورٹوں میں. ہائی کورٹ اگر
ہمارے پیاروں کو بازیاب نہیں کر دیتی، ختم کر دے کیس ان کے. کیوں ٹائم برباد کر رہی ہے ہمارا؟ ختم کرے کیس تاکہ ہم اس سے اگلی عدالت میں جائیں، اگر سپریم کورٹ میں جائیں. ہمیں پتا ہو کہ ہمارے پاس کیا طریقے رہ گئے ہیں، کون سے راستے رہ گئے انصاف کے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس آخری راستہ احتجاج کا راستہ ہے، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمارا حق ہے جو کوئی دنیا کی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی. آئین میں یہ لکھا ہے، اس کی آزادی دی گئی. یہ ہمارے مطالبات ہیں، ان کو فوری طور پہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے، ورنہ ہم لوگ پورے پاکستان سے آنے والے الیکشنز کے فوراً بعد جبری گمشدگی کے جتنے بھی لواحقین ہیں پورے پاکستان سے، بلوچ لواحقین، سندھی، گلگت بلتستان، کشمیر، پشتون، جتنے بھی ہوں گے وہ سب یہاں پہ جمع ہوں گے اور غیر معینہ مدت کا دھرنا دیں گے. تو یہ ہمارے مطالبات ہیں کہ ہم کو پاک سرزمین کے اوپر بنائی گئی گوانٹاناموز منظور نہیں ہے. پاک سرزمین پہ بنائے گئے انٹرنمنٹ سینٹرز جہاں سے لاشیں دی جا رہی ہیں، ہمیں ان کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں وہ منظور نہیں ہے. ہماری شہری آزادیاں، جان، مال، عزت، آزادی کا تحفظ کیا جائے، یہ ہمارا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے. کوئی شخص، کوئی دنیا کا قانون، کوئی طاقت ہمیں اس سے نہیں روک سکتا. جو حقوق پامال کیے گئے ہیں اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے، اور جن کو محتاج اور معذور اور دماغی طور پہ مفلوج کر کے واپس کیا گیا ہے، ان کا تمام علاج، معالجہ، ان کے بچوں کی تعلیم، تمام اخراجات حکومت اٹھائے گی. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر کمپنسیشن دی جائے گی جو لوگ کہ آپ لوگوں نے شہید کر دیے ہیں. ہم آج جنرل حافظ منیر سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ شہداء کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید نے اپنا خون دے کے اس پاک سرزمین کی حفاظت کی ہے. آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ہمارے پیارے بھی شہید کر دیے گئے ہیں؟ صرف اتنا بتا دیں کہ وہ شہید ہیں یا زندہ ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمت نہ ہاریں. ہم لوگ اپنے خون کے آخری قطرے تک اور اپنی آخری زندگی کی سانس تک اپنے پیاروں کے لیے جدوجہد کریں گے، کیونکہ یہ کوئی زمین کے ٹکڑے نہیں ہے، یہ کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ کوئی اور میٹیریل چیز نہیں ہے جس کے پیچھے ہم خاموش ہو جائیں. ہم نے دیکھے ہیں بہت سے ملک دیکھے ہیں، طاقتور ملک دیکھے ہیں. سوویت یونین کے پاس اتنے ایٹم بم تھے کہ گوداموں میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے زیادہ ایٹم بم تھے، لیکن سوویت یونین ٹوٹ گیا اس لیے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تھا. اسی طرح سے اور معاشروں میں بھی وہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جو ملک ہیں وہ کفر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ بالکل واضح بات ہے، لیکن یہ سراسر ظلم ہے. اور یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ظالم بھی ہیں اور قانون شکن بھی ہیں، ملک دشمن بھی ہیں. اس لیے کہ جو لوگ ملک میں عدلیہ کو نہیں مانتے وہ اس ریاست کو نہیں مانتے، ریاست کے دشمن ہیں. وہ بظاہر خود کو بہت بڑے بلوتر کہتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بالکل ملک دشمن لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان پر مقدمے چلنے چاہیے اور چلیں گے انشاءاللہ ایک دن. یہ ضرور ہوگا. یہ دنیا میں ہوتا ہے، طاقت کسی آپ کے ذہن میں غرور آ جاتا ہے، نخوت، تکبر آ جاتا ہے. یہ ہٹلر کتنا طاقتور تھا، یہ نازی جرمنی میں کیا تھا، لیکن جب نورمبرگ میں ان پر جنگی جرائم کے مقدمے چلائے گئے تو اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، غلط کیا تھا. آپ دیکھیں یہ ایسی بات کون آپ سے کہتے، وہ کہتے ہیں اگر کسی پہ الزام ہے اس کو آپ لے آئیں عدالت میں، اس سے معقول بات اور کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کہیں کہ ان لوگوں کو عدالتوں میں لے آئیں جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، اغوا کے مرتکب ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے بہت نقصان ہوگا، اس ملک کو نقصان پہنچے گا. دیکھیں مجھے یاد ہے، میں تو جنرل ایوب خان کے وقت سے
سیاست میں اس کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی میں اس سے سیاست میں آیا تھا. مجھے یاد ہے یہ بنگال میں کیا تھا, پہلے یہی اس طرح لوگ گم ہو گئے تھے, گمشدہ لوگوں کو اٹھائے جانا. بنگال کا قصہ بھی اس طرح شروع ہوا تھا. ابھی آپ دیکھیں پورے ملک پہ نظر ڈالیں, یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف کریں. آپ انصاف سے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے آپ اس کو عدالت میں لے آئیں, جو سزا عدالت دے گی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ گم کر دیتے ہیں لوگوں کو. اور بلوچستان میں تو جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے, بلوچ بچوں کو, نوجوانوں کے خلاف ایک طرح سے پوری جنگ شروع کر دی گئی ہے. روزانہ کالجوں سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. میں اس کمیشن میں تھا جو اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں تھا. میں گیا تھا کوئٹہ, میں نے بلوچستان یونیورسٹی دیکھی ہے, وہاں میں نے نوجوانوں کے خیالات سنے ہیں. میں تو سہم گیا. اگلے دن گورنر ہاؤس میں وہاں میٹنگ تھی, میں نے ان سے کہا, مجھے تو ڈھاکہ یونیورسٹی یاد ہے, اب بلوچستان یونیورسٹی کو کیوں ڈھاکہ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں؟ آج سینٹ کے اندر گزشتہ 2-3 دن سے جو بات چل رہی ہے کہ چور دروازے سے ایک قرارداد متعارف کی گئی جس میں فوجی عدالتوں کو قابل تحسین گردانا گیا, اور جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو دبانے کی کوشش کی گئی. میں اس موقع کے اوپر موجود تھا اور میں نے اس کی مخالفت کی, اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا, اور گزشتہ 2-3 دن سے اس کے خلاف احتجاج پر ہوں. اور ابھی بھی سینٹ کا اجلاس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے, تو میں اس احتجاج میں پہنچنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریزولوشن جو چور دروازے سے اور رولز ریگولیشنز کو وائلیٹ کر کے پاس کیا گیا ہے, وہ پارلیمنٹ کے اوپر ڈرون اٹیک ہے, وہ جمہوریت کے اوپر وار ہے, وہ آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے, اور وہ انسانی آزادیوں کو, میڈیا کی آزادیوں کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. اس قرارداد سے منتخب ایوان کے چہرے پر کالک مل دی گئی. انتہائی قابل مذمت اقدام, چور دروازے سے ایک غیر جمہوری ریزولوشن رولز کو وائلیٹ کر کے پاس کی گئی ہے. اس کے خلاف انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ کے فلور پر اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے. تو میں اس وجہ سے زیادہ وقت یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا. مجھے آمنہ مسعود صاحبہ اسلامی روایات کا حوالہ دے رہی ہیں. جن لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے ہمارا, وہ نہ اسلام کے روایات کو مانتے ہیں, نہ دستور پاکستان کو مانتے ہیں, نہ اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں, اور نہ کسی انسانی اقدار کے اوپر یقین رکھتے ہیں. 2 اشروں سے ٹارچر سیل میں لوگوں کو رکھنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ آمنہ مسعود صاحبہ کہتی تھی, ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے لوگ کہتے تھے, ہم کہتے تھے کہ یہ تو اغوا ہے, یہ تو ریاستی دہشت گردی ہے, یہ تو ریاستی پاکستان کے چہرے کے اوپر آپ سیاہی مل رہے ہیں, یہ تو اس ملک کو آپ ایک کنسنٹریشن سینٹر بنانا چاہتے ہیں. لوگ ہو سکتا ہے شک کرتے ہوں, لیکن اب گزشتہ دنوں پتہ چلا, سپریم کورٹ کے اندر بھی پتہ چلا کہ سابقہ DGISI براہ راست اغوا برائے تاوان کے اندر ملوث تھے, براہ راست. اور یہ ساری ثبوت اور یہ ساری ایویڈنس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش کی گئی ہے. اس لیے جو جدوجہد ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کر رہی ہے یہ بالکل حق پہ جانب ہے, اور اس کے سارے ثبوت اور سارے شواہد موجود ہیں. ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. یہ مظلوموں کی جدوجہد ہے, یہ دردمندوں کی جدوجہد ہے, یہ دکھی دل والوں کی جدوجہد ہے, یہ اپنے پیاروں کو پانے کی جدوجہد ہے. اور اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے, خواہ کتنا ہی ہمیں دبایا جائے اور خواہ کتنے ہی رکاوٹیں کھڑی کی جائے. یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے, پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے, بشری حقوق کا قتل عام ہے, اور بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ فاشزم ہے. میں
چیف جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ان دکھی دلوں کی آواز سنیں، ان دردمند ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آواز سنیں، ان بزرگوں کی آواز سنیں، اور اس گمبھیر مسئلے کو جو کئی اشروں سے ہیں، بے گناہ لوگ غائب ہیں، ٹارچر سیلز کے اندر ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے کون زیادہ جانتا ہے کہ اس کے ثبوت کتنے ہیں اور کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور کون اس میں ملوث ہیں. اس لیے میں چیف جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بنیادی انسانی مسئلے کو ترجیح اول میں رکھیں اور عاشروں سے انصاف کے لیے در بدر کی ٹوکریں کھانے والوں کو انصاف فراہم کریں. لیکن بدبختی سے، بدقسمتی سے اس ملک میں جب سے ہی اس ملک کا بنیاد رکھا گیا ہے تو تب سے لے کر آج تک جو بھی حکومتیں آتی جاتی ہے، جو بھی نمائندگان ہوتے ہیں اس ملک میں، جو بھی ریاستی ادارے ہوتے ہیں، وہ اس ملک کے شہریوں کو دن دہاڑے اپنے گھروں سے، اپنے فیملی سے اور بازاروں سے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب آج بھی اگر دیکھا جائے، یہ جو ابھی ایک نگران، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، آج جو انہوں نے افغان مہاجرین کے ساتھ، آج جو انہوں نے ریفیوجیز کے ساتھ جو معاملات یہ کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور اس ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے، ہمارے جتنے بھی ایکٹیوسٹ تھے، بشمول آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کے، انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں. لیکن بدقسمتی سے ہم سپریم کورٹ کے جو ابھی کرنٹ چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی پاٹل صاحب، جن کی بحالی کے لیے، جن کے خلاف ریفرنس دائر ہوئی تھی، ایک غیر قانونی ریفرنس، اس غیر قانونی ریفرنس کے خلاف ملک کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، تمام جمہوری قوتوں نے ایک آواز اٹھایا تھا. ان کو ایک سپورٹ ملی تھی کہ یہ جتنے بھی غیر قانونی ادارے اور غیر اپرادھ آپ کے ساتھ جو رویہ رکھ رہے ہیں، ان کے خلاف ہم سب مل کر کھڑے ہوئے، ان کا مقابلہ کیا. لیکن بدقسمتی سے آج وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں، لیکن وہ لاپتہ افراد کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے حوالے سے آمنہ مسعود جنجوعہ اور ان کے آرگنائزیشن نے پراپر سپریم کورٹ میں ان کی ارجنٹ ہیئرنگ کے لیے اپلیکیشنز دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے محترم قاضی صاحب اور ان کی عدالت اور ان کی سپریم کورٹ کو یہ فرصت حاصل نہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں کہ وہ لاپتہ افراد کے کیسز سنیں. وہ افغان ریفیوجیز اسپیسیفک اور مجموعی طور پہ جتنے بھی ریفیوجیز اس ملک میں آباد ہیں، ان کے خلاف جو انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی، ان کو ایئرنگ کے لیے انہوں نے اس پہ آبجیکشن دائر کر لیے. یہ ہم سب کے سامنے ہیں. معزز سامعین، ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گا، وہی ہمیں ایک رہنمائی ہمارے کریں گے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ ملک کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے جتنے بھی نمائندگان ہیں، جتنے بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اب سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی اس ملک میں لاپتہ ہوئے ہیں، غیر قانونی طور پر ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کے خلاف ہم سب نے اٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہوگا. شخص کی کہانی ہے. اس کو گمشدہ ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں. 2003 میں اس کو اپنے گھر مری سے چھاپا مار کے بہت بڑی تعداد میں پولیس آرمی نے اغوا کیا تھا، سب کے سامنے، سب عام گھر والوں کے سامنے. اور اس کا بوڑھا باپ پوری زندگی عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا. اب وہ یہاں نہیں آتا. وہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس کی امید ختم ہو چکی ہے. پاکستان کے ہر ادارے، ہر عدالت، ہر سسٹم سے وہ مایوس ہو چکا ہے. ادریس عباسی کی بالکل جوان بیوی تھی اور اس کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا. اس کی بیوی کے گھر والوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا اور اتنا پریشر ڈالا کہ انہوں نے خلا دلوا دی، اور خلا کروانے کے بعد اس کی شادی کسی اور شخص سے کر دی.
وہ بیوی انتظار کرنا چاہتی تھی اپنے شوہر کا، مگر اس کی کسی نے نہ سنی اور اس کی شادی کر دی ایک اجنبی شخص کے ساتھ. اور اس کی بیٹی نانی لے گئی اور نانی اس کو پال رہی ہیں. ان کا بیٹا چاچا لے گیا اور وہ چاچا جو ہے وہ بیٹے کو پال رہا ہے. یعنی پورا خاندان تتر پتر ہو گیا. شوہر جبری گمشدہ ہے، بیوی کسی اور کی ہو چکی ہے، بیٹا چچا کے پاس ہے اور بیٹی نانی کے پاس. تو یہ اس طرح سے یہ سوشل ایشوز ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمیں خط لکھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کتنا انتظار کریں. مفتی حضرات سے پوچھا جاتا ہے اور مفتی حضرات جواب دیتے ہیں کہ جی اگر آپ فلانے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ 7 سال بعد آپ کسی بھی عدالت میں جائیں اور وہاں سے آپ خلا لے سکتے ہیں. چلی گئی. ہر حکومت نے صرف وعدے کیے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم ان کے وعدوں پر ہر دفعہ اعتماد کرتے تھے کہ یہ شاید یہ کوئی ہمارا کام پارلیمنٹ میں آگے لے کے جائے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت جو بھی ہے اس نے اس کو وقتی طور پر تو استعمال کیا، لیکن اس کا پرماننٹ حل آج تک نہیں نکل سکا. ہمارا تعلق باجوڑ چار منچنار سے. ادھر ضیاء مسجد میں رہتے. ہمارا بچہ جو ہمارا دکان تھا ادھر سے فیض آباد میں ہمارا دکان تھا، ادھر سے اٹھا کے 2016 میں 5 تاریخ میں ابھی تک تقریباً 8 سال ہوا تھا، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہوگا. اب اتنا میں یہی بات کرتے کہ ہم پاکستان میں رہتے، پاکستان کے جھنڈے میں نیچے گزرتے، اس کا قانون مانتے. جو یہ انڈیا کشمیر کا انڈیا جو ہے یہ کشمیر اس کا قانون نہیں مانتے، اتنا ظلم بھی نہیں کرتے ہمارا مسلمان بھائیوں کو. اور یہ ہمارا جو یہ پاکستان ہے مسلمان ہے اس کا ہمارا اتنا ظلم کرتے کہ ہمارا بچی کا 8 سال ہوا تھا اب تک غائب ہوا تھا. یہ بات ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک بچہ نہیں ہے. ہمارا باجوڑ میں گورم ایجنسی میں مند ایجنسی میں وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں سوابی پشاور سب کچھ جتنا پنجاب ہے جتنا لوگ لاپتہ ہوگا میں اس کو درخواست کرے گا کہ آپ کا مہربانی کرو عدالت میں پیش کرو، جو سزا ہے اس کا میں سزا عدالت میں دے دوں. اس کا میں نے مسن پرسنگ بھی کیا تھا، اس کا بھی میں نے اقرار بھی کٹ کیا تھا. اس کا میں نے جو بات ہوا تھا اس میں مسنگ پرسن میں پایا یہ میں نے درخواست بھی دیا تھا. میں نے اس میں ایف آئی آر کٹ کیا تھا. ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہوتا. ہمارا جو بچہ ہے وہ اس میں چھوٹا پوتا ہے، اس میں تو بازاروں میں یہ کاغذ اٹھاتے ہے، یہ ڈرانوں میں اس کا بیچتا ہے، کباڑ میں بیچتا ہے، اس کا گزارا کرتا ہے. ابھی تک اس کا کوئی خرچے کا کوئی معلومات بھی نہیں ہوگا. بیچارہ کچھ بھی نہیں، ہمیں اب بوڑھا ہے، ہم کو مزدوری کا قابل بھی نہیں ہوگا. اب اس میں جو درخواست ہے خفیہ ادارے کا سب کو یہ درخواست ہے کہ عدالت میں کرے گا. جو ادھر آیا تھا جو سیاسی والا ہے جو بھی ہوگا اس کا سارا احسان منتے جس کا ہمارا آواز اٹھاتے ہیں، اللہ اس کی جزائے خیر دے گا. دوسری بات میں یہ ایک مشابہت ہے جو میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح اہل غزہ کو چاروں طرف سے گھیر کے مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، ان کی لاشیں گر رہی ہیں، ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، کیا ہماری حالت بھی وہی نہیں؟ کیا جبری گمشدہ افراد کے لواحقین بھی اسی طرح نہیں ہے؟ کیا ہمیں بھی چاروں طرف سے گھیرا نہیں کیا؟ ہمارے بچوں کو نہیں مارا کیا؟ ہمارا معاشی قتل نہیں کیا گیا کیا؟ جن لوگوں کے پیارے اٹھائے ہیں کمانے والے، ان کے گھروں میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، وہ بھی بالکل جس طرح سے ان کے اوپر بھی قیامت برپا کی گئی ہے، جس طرح سے اہل غزہ میں قیامت برپا ہے، ان جبری گمشدہ افراد کے لواحقین پر بھی قیامت برپا ہے. ان کے اوپر بھی کربلا نازل کی گئی ہے. اور اپنی ہی حکومت نے، اپنی ہی حکومت، سو کالڈ مسلم حکومت، سو کالڈ اسلامی جمہوری پاکستان نے یہ قیامت اور یہ کربلا نازل کی ہے. تو ہمارے پیارے شہید کیے ہیں، ہمارے پیاروں کے والدین شہید کیے ہیں.
ہمارے پیاروں کی گھر والے شہید کیے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے گھروں میں کتنے لوگ اب زندہ رہ گئے ہیں. اپنے پیاروں کی جبری گمشدگی کے بعد ایک ایک کر کے یہ لوگ بھی دنیا سے کوچ کر رہے ہیں. اور یہ سب تمام کا تمام قصور حکومت کا ہے. اور یہ کیئر ٹیکر حکومت یہ کہہ کے اپنی جان نہ چھڑائے کہ ہم تو السلام علیکم. میں آزاد کشمیر راولہ کوٹ غلطی پاسپورٹ کا رہنے والا ہوں. میرا نام انور ہے. میرا ایک ہی بچہ تھا جس کا نام بولا اور میں اس کو BSc تک تعلیم دی ہے. اور وہ گھر سے 2 بجے کی ڈبے پر بیٹھا ہے, راولپنڈی آیا اور اس کے بعد کوئی خبر نہیں ہے. اور میرا گھر خالی ہے. ایک ہی بچہ تھا میرا اور میں انتظام اشفاق کے شکار ہوں. میں اور میری ابھی بیمار ہوں, میں بہت سخت مجھے تکلیف ہے, تو کوئی میرا سہارا نہیں ہے. تو بہت مہربانی یہاں ایسے آزاد کشمیر کے علاقے میں نے بہت ججوں سے بات کی ہے. میں نے DSC سے IG سے اور کسی نے میری بات نہیں سنی ہے. پولیس افسر جو کہتے ہیں کہ تمہارا لڑکا ہماری جیب میں تو نہیں ہے. جی یہاں صدر میں ایک سمدار نے مجھے بولا ہے کہ تمہارا لڑکا ہماری جیب میں ہے, چاہے جو ہمیں کو بتائیے اس چیز کا. پولیس کے یہ کام ہے. اور کوئی آدمی جو ہے نا جہاں اس ملک کے اندر قدر ہے, وہ میں یہی چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر ایسا قدر نہیں ہوگا جو پاکستان آزاد کشمیر کے اندر ہے. کسی ملک کے اندر ایسا قدر نہیں ہوگا. جو جوان بچے لوگ پرورش کرتے ہیں بچوں کو, اور جب وہ جوان ہوتے ہیں اور ان کو اٹھایا جاتا ہے. برائے مہربانی میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, چیف آرمی منیر صاحب سے بھی ایسے کہتا ہوں. میں نے بہادر صاحب کو بھی میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ برائے مہربانی میرے بچے کو باغیات کس مقام پر ہے, کسی نے پکڑا ہوا ہے, کسی گنڈا گرد لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, یا کسی نے مار دیا ہے, کیسا ہے یہ. تو برائے مہربانی میرے بچے کو برامد کر کے میرے حوالہ کیا جائے. میرے بچے کا نام ہے فضل الرحمان, آزاد کشمیر راولہ کوٹ سنگار کھیتر کاچرات بگلے کا رہنے والا. یاد السلام علیکم.